جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان نے خودکشی کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، جس کا نام سوشانت سنگھ راجپوت تھا۔ اور ایسے ہی ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ خودکشی کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ سوشانت کی خودکشی پہلی نہیں ہے اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ آخری ہو۔ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان تلف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح کسی دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو ختم کرنا یا اسے بلا وجہ تلف کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ فعل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہم صرف سب سے اپیل کر سکتے ہیں، براہ کرم اس خوفناک راستے کا انتخاب نہ کریں۔ تمام مسائل کے حل دستیاب ہیں، کوئی بھی راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ کسی کو چیلنجوں اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط ہوں۔ خودکشی کرنا صحیح راہ نہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ایک خودکشی سے نہ صرف ایک شخص مر جاتا ہے بلکہ اس کے اہل خانہ اور جاننے والوں کے خواب بھی مر جاتے ہیں۔ والدین کی حالت کا تصور کریں جب وہ اپنے بچوں کو خودکشی کرتے ہوئے پائیں گے، ان کی ساری دنیا لرز اڑنے لگی ہوں گی۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہار کو قبول کرتے ہو۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیابی کی امید سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں اور بڑا بننا چاہتے ہیں، اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑی رکاوٹوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بار بھی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لہٰذا ہمت نہ ہاریں۔ جب آپ ہمت ہارنے لگتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو آپ کو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور جن کے خوابوں میں آپ نمودار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خودکشی سے اجتناب کریں۔